الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالو، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے، تو یہ فرشتوں کا کوئی اعتراض نہیں تھا یا غرور نہیں تھا یا فخر نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا نا یا اللہ اس کام کے لیے ہم کر لیتے ہیں یہ کام، تو ایک مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے خلافت اور نیابت دینے کے لیے، یہ کام ہم کر لیتے ہیں، ہم سے گناہ بھی نہیں ہوتا، اور جو مخلوق تو پیدا کر رہا ہے وہ تیری نافرمانی بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی۔ تو یہ بات فرشتوں کا اعتراض کے طور پر کہنا نہیں تھا، بلکہ اپنا حق جتانا نہیں تھا، بلکہ عاجزانہ درخواست، نیاز مندی، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے اور فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو فرشتوں نے فوراً کہہ دیا سبحانکا، یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں اتنا علم نہیں ہے جتنا تو نے دیا، اس کے علاوہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلا فرشتے دعویٰ نہیں کر رہے تھے کوئی، بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ بات ہماری جو تو نے ہم سے کہی ہے وہ ہمیں سمجھا دے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مخلوق جو نئی پیدا کی جا رہی ہے یہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد کرے گی؟ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتے کوئی عالم الغیب تھے؟ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، یہاں تک کہ نبیوں میں سے بھی کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نبیوں کو تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ہر نبی کو تھوڑا تھوڑا عطا فرمایا وہ سارا کا سارا علم، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ لیکن قرآن مجید کی آیت ہے 5 باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں ہفتہ واری تفسیر کے اندر۔ قیامت کب آئے گی صرف اللہ جانتا ہے، بارش کب ہوگی صرف اللہ جانتا ہے، کل کیا ہوگا صرف اللہ جانتا ہے، کون کب مرے گا صرف اللہ جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا جب ان کو یہ علم نہیں ہے کہ آنے والی مخلوق جو ہے وہ فتنہ فساد کرے گی اور خون پھیلائے گی، خون بہائے گی؟ اس کے علماء نے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے فیصلے کا اظہار فرمایا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو بعض روایات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے پھر خود اللہ تعالیٰ سے پوچھا۔ یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض آثار میں، بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے خود پوچھا یا اللہ جو مخلوق تو پیدا کر رہا ہے اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ کیسی ہوگی، اس کے اندر برائی اور اچھائی کا عنصر کیسا ہوگا، کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت فرما دی کہ مخلوق ایسی ہوگی، انسان ہوگی، اور اس کے اندر برائی اور اچھائی دونوں کا مادہ ہوگا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے پھر یہ بات کہی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات بستے تھے، اور جناتوں کے اندر بھی برائی کا عنصر تھا، لہذا فرشتوں نے زمین کے حالات دیکھے ہوئے تھے کہ جس قوم کے اندر، جس مخلوق کے اندر برائی کا عنصر ہوتا ہے پھر وہ فتنہ اور فساد برپا کرتی ہے اور زمین میں خون بہاتی ہے۔ لہذا جناتوں کے حالات پر قیاس کرتے ہوئے انسانی مخلوق پر فرشتوں کا اعتراض تھا۔ 2 باتیں علماء نے کہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں دونوں ہی باتیں کہیں نہ کہیں درست بھی ہیں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس بات کا اظہار فرمایا، اور فرشتوں نے جو بات کہی وہ ادباً تھی، احتراماً تھی، اعتراضاً نہیں تھی. اسی لیے فرشتوں نے یہاں یہ کہا سبحانک یا اللہ تو پاک ہے، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کل عرض کی جائے گی.